السلام علیکم دوستوں. جیسے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو عام جنتا کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یزید کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یزید کو برا نہ کہو، کوئی کہتا ہے جی یزید یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، فلانا نہیں تھا، ڈگڑانا نہیں تھا. مجھے تعجب ہے اس بات پر. اگر یزید قتل حسین میں شامل نہ ہوتا اور اس کا یہ دفاعی باتیں کرتے تو کہیں نہ کہیں کچھ سمجھ میں آتا. لیکن اب چونکہ وہ بالکل ملوث ہے قتل حسین میں، اس نے شہید کیا اہل بیت کو، اس نے شہید کیا جنت کے سردار کو، اور پھر اس کے بارے میں یہ دفاعی باتیں. بہت ہی افسوس مجھے ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں لوگ یزید کے بارے میں کرتے ہیں. خاص طور سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب محرم کے مہینے میں لوگ اہل بیت کی قربانیوں کو یاد کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت حسین کے مشن کو لوگوں کو بتاتے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ انہیں بتاتے، جو نہیں سمجھتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت حسین کی پیاس کو، ان کی قربانی کو لوگوں تک بتایا جاتا، ان کی یاد میں آنسو بہائے جاتے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یزید کا دفاع کرنے میں لگ گئے. قسم سے مجھے اس بات کا اتنا افسوس ہے مسلمان امت پر کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے سردار حضرت حسین کی شہادت پر ان کے اندر اتنی سی بھی حس نہیں ہے. ان کی حس مر جاتی ہے اہل بیت کی قربانیوں پر. انہیں نظر نہیں آتا کہ کیسے حضرت حسین کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کو حضرت حسین خود اٹھا کر لائے. ان کی حس مر جاتی ہے، انہیں کوئی محبت نہیں آتی، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کیسے 6 ماہ کے حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا. مجھے بہت افسوس ہے ان لوگوں پر جو یزید کا دفاع کرتے ہیں. اور میں اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یزید کو جو ہم غلط کہتے ہیں اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ قاتل حسین ہے. یہ وجہ تو ہے ہی ہے اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور یہ کھلی آیا ہے. یہ بالکل آیا ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس نے حضرت حسین کو اور اہل بیت کو شہید کیا. یہ بالکل کھلی بات ہے. یہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کوئی اس کا دفاع کرے، اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے. لیکن جو میں بات اب بتانے والا ہوں، جو اصل بنیاد ہے یزید کو فاسق کہنے کی، فاجر کہنے کی، ظالم کہنے کی، حدود اللہ کو توڑنے والا وہ شخص تھا. اللہ کے احکام کو پامال اس نے کر دیا، اللہ کے دین کی دھجیاں اس نے اڑا دی. اس کی جو بنیاد ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں، اس کی بنیاد خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یزید کیونکہ وہ ظالم تھا، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، عیاش تھا، بدماش تھا. احکام الہیہ کو اس نے تار تار کر دیا تھا اور اللہ کی حدود کو اس نے توڑ دیا تھا اور وہ ظلم و زیادتی اور جبر میں بڑھ گیا تھا. تو حضرت حسین نے انکار کیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، پھر اس کی قیمت چاہے مجھے اپنی گردن اور اپنے بچوں کی گردن چکا کے دے کر ہی کیوں نہیں چکانی پڑے. حضرت حسین نے یزید سے مقابلہ کیوں کیا؟ اگر وہ اتنا نیک پاسا شریف تھا جیسے لوگ آج کل اسے بتا رہے تو پھر تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ کہیے کہ حضرت حسین غلط تھے. نعوذ باللہ انہوں نے یزید کا مقابلہ کیا. وہ ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بدماش تھا. اسی وجہ سے حضرت حسین نے کہا کہ اس کی حکومت ہمیں قبول نہیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اب چاہے ہماری جان جائے یا میرے بچوں کی جان جائے. تو اصل بنیاد جو یزید کو غلط کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسے حضرت حسین نے جس بنیاد پر غلط کہا، جس بنیاد پر اس کا مقابلہ کیا، جس بنیاد پر اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، وہ اصل بنیاد ہے کہ ہم یزید کو غلط کہیں. اور پھر اس پہ مہر اس نے خود لگا دی کہ قتل حسین کر کے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کی اولاد سے آپ کو محبت نہیں بلکہ محبت ان سے ہو گئی جو ان کی اولاد کے قاتل ہیں، تو کیسا کلمہ پڑھتے ہو پھر بھائی؟ اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کو جان کر اگر آپ کی حیثیت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی آنکھ سے ایک آنسو آ جائے تو پھر کیسی محبت ہے؟ اس جیسا یزید ظالم، فاسق، فاجر، قاتل، اس کی حمایت میں آپ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اہل بیت کی قربانی آپ کو یاد نہیں رہتی اور کہتے ہیں نہیں نہیں یزید بھی بہت اچھا تھا، نعوذ باللہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے جملوں سے جو لوگ کہتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین غلط تھے، نعوذ باللہ.
جو عام عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو پڑھتے ہیں، لڑکے میرے اپنے گروپ کے ہیں جنہیں بہت زیادہ تحقیق کا سمے نہیں ملتا، جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اور جو جس نے بتا دیا وہ سن لیتے ہیں، میں ان کی توجہ اس پہ چاہتا ہوں، ان لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں جو بیچارے صبح کو مزدوری پہ جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، کھیت پہ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، بہت زیادہ ان کو جو ہے وقت نہیں ہے دین کی تحقیق کا. میں ان سے یہ خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں، ان کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یزید کی محبت کوئی آپ کے دل میں نہ بڑھا دے. اس ظالم کی محبت اگر بڑھ گئی تو اس سے بڑا ظلم اور کچھ نہیں ہو سکتا. ویسے تو یہی اتنی بڑی بات ہے کہ وہ قاتل حسین ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ہم جو اسے غلط کہتے ہیں، وہ غلط اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسے حضرت حسین نے غلط جانا، اسے غلط کہا، اس غلطی کے بنا پر مقابلہ کیا. یہ ہماری اصل وجہ ہے اس کو غلط کہنے کی. اور پھر عیاں ہو گیا کہ جب اس نے حضرت حسین کو قتل کر دیا کہ وہ فاسق فاجر اور تمام تر برائیاں اس کے اندر تھیں. اس سے بڑی اور کیا برائی ہوگی کہ جو سردار جنت ہے، جنت الفردوس کا سردار ہے، جس کی پورے دن صبح سے شام تک جس جنت کی جدوجہد میں لگا رہتا ہوں، صبح کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتا ہوں، تسبیح قرآن سب کرتا ہوں کہ جنت میں اللہ مجھے جگہ دے دے، اس جنت کے سردار حضرت حسین ہے، اور ان کا قاتل آپ اس کے لیے محبتیں پیدا کر رہے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، ایسے مولویوں کو. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی قربانیوں کو، ان کی پیاس کو، ان کے مشن کو، ان کی فکروں کو سمجھنے کی اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہنے سننے میں غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.